یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسکول میں ہوا کرتا تھا۔ ہم گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی نانوں کی طرف گئے تھے۔ نانوں کے ساتھ ماموں کی فیملی بھی رہتی تھی، جس میں ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ ان کی بیٹی کو فیشن کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ ہم ماموں کے ساتھ پارک میں گئے تو ان کی بیٹی نے بہت ہیوی پرفیوم لگا لیا۔ پارک میں تو کچھ اور فیل نہیں ہوا، پر اس کے بعد جب ہم گھر آئے تو ماموں کی بیٹی نے اپنے آپ کو 2 دن کے لیے روم میں لاک کر لیا۔ اس کی ماما نے بہت بار اس کو بلایا، پر وہ بتاتی ہیں کہ روم سے ان کی بیٹی کی خود سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب 2 دن بعد وہ روم سے باہر آئی تو اس کے منہ پر نیلز کے نشان تھے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ باہر کیوں نہیں آ رہی تھی تو ہنسنے لگ گئی اور کوئی جواب نہ دیا۔ خیر کچھ ڈیز کے لیے سب نارمل ہو گیا، پر میری کزن پھر بھی دن میں زیادہ تر وقت اکیلی روم میں ہی گزارتی تھی۔ ایک دن میرے نانا نے اسی کزن کو پانی لانے کا بولا۔ جب وہ بوتل سے پانی ڈال رہی تھی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ میرے نانا ڈاکٹر ہیں، تو میرے ماموں نے اسی کزن کو گود میں اٹھایا اور نانا کے پاس چیک اپ کے لیے لے گئے۔ نانا نے اس کو نارملی چیک کر کے دوائی دے دی اور کہا کہ کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوگی۔ اس کے بعد کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک رہا، وہ کزن بھی ٹھیک رہی، پر اس کے بعد جو ہوا وہ آج بھی خوف سے میرے دل کو بھر دیتا ہے۔ وہ کزن پھر سے کچھ کر رہی تھی اور بے ہوش ہو گئی، پر اس بار جب اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے اٹھی اور بہت تیزی سے جا کر اسی روم کے اندر کونے میں جا کر بیٹھ گئی جدھر وہ اکیلی ٹائم گزارا کرتی تھی، اور کسی ان نون لینگویج میں کچھ بول رہی تھی۔ پر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی مرد کی آواز میں بول رہی تھی اور اس کی آنکھیں فل وائٹ ہو گئی تھیں۔ یہاں پر ہم سمجھ چکے تھے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ایک پیر صاحب رہتے تھے۔ ہم جب ان کے پاس یہ معاملہ لے کر گئے تو انہوں نے بولا کہ میں جانتا تھا آپ لوگ آؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو اس روم سے باہر نہ نکالنا، وہ جو جن جو اس کے اندر ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے ہمیں ایک تعویذ دیا اور بولا کہ اس کمرے کو لاک کر کے اس کے دروازے پر یہ تعویذ لٹکا دینا، اور وہ کزن اندر ہی تھی۔ انہوں نے بولا کہ میں کل آپ کے گھر آؤں گا۔ جب اگلے دن پیر صاحب ہمارے گھر آئے اور اس روم میں انٹر ہوئے تو میری کزن جو کہ بے ہوش تھی ایک دم سے اٹھ کر پھر سے مرد کی آواز میں بولنے لگ گئی۔ پیر صاحب نے اس کے ماتھے پر وہی تعویذ لگایا جو کہ ڈور پر تھا اور کچھ پڑھنے لگ گئے، اور کچھ ٹائم بعد میری کزن بے ہوش ہو گئی۔ پیر صاحب نے بولا کہ اس کو رسیوں سے باندھ دو اور سب بچوں کو یہاں سے دور کر دو، تو ہمیں انہوں نے اس روم سے نکال دیا۔ کچھ ٹائم بعد اس روم سے اتنی اونچی چیخ کی آواز آئی کہ اس روم کی جو شیشے والی ونڈو تھی وہ ٹوٹ کر گر گئی۔ تو ہم نے اندر دیکھا کہ اس کزن کے منہ پر بال تھے اور وہ فل وائٹ ہو چکی تھی، اور پیر صاحب نے ایک دم والا پانی اس پر پھینکا تو وہ بے ہوش ہو گئی، اور اس کے پاس سے ایک سایہ نکل کر روشنی میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سے سب کچھ نارمل ہے۔ پیر صاحب نے کچھ صورت بتائی ہیں جو کہ ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں۔